دیکھیے کہتے ہیں کہ ایک بعض اوقات یہ سوشل میڈیا پر ایسی اپلیکیشن ہیں جن پر ویڈیوز مکہ اور مدینے کی آتی ہیں اور بیک گراؤنڈ میں ایک آواز آتی ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو اسے شیئر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بارہا اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں عرض کیا کہ پہلی بات یہ کہ وہ مسلمان ہی نہیں، یہ حکم وہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ویڈیوز تو آج بنی ہیں، مسلمان نہ ہونا یہ تو قرآن و حدیث ہی بتا سکتے ہیں، نبی کریم بتائیں گے، اکابرین اسلام بتائیں گے کہ یہ چیز کفر ہے اور یہ چیز کفر میں شامل نہیں ہے۔ تو پہلے تو ویڈیوز ہی نہیں تھی، تو پھر یہ حکم شرع پہلے سے تو چلتا آ نہیں رہا، اور یہ جو صاحب بیان کر رہے ہیں یقینی سی بات ہے کہ مجتہد تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب ہے خلاف شرع بات، ایک غلط بات کو یہ کہنا کہ اس کو ویڈیو کو آگے نہیں بھیجا تو کفر ہوگا، گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آگے نہیں بھیجو گے تو کفر ہوگا۔ دیکھیں مسئلہ بتانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، فتویٰ دینا، مسئلہ بتانا کہ ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے مسائل بتانا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم بھی ڈرتے ہیں مسئلے بتاتے ہوئے بھی، کیونکہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جس کسی نے ایسا کہا بالکل بہت بڑا گناہ کبیرہ کہا، اور خود اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور اس قسم کی کسی چیز کا توجہ نہ کریں، نہ یہ ہمارے عشق رسول کا امتحان ہوتا ہے، نہ ہمارے ایمان و کفر کا امتحان ہے، بلکہ آپ ایسی چیزیں، ایسی کوئی اپلیکیشنز وغیرہ ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر کوئی ایسے خاص جگہوں سے آتا ہے اس نمبر کو بلاک کر دیں۔ آپ اس قسم کے جاہلوں کی باتوں کو آگے نہ کریں، ورنہ اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔